یسوع میرے زندہ مولود مقدس، حیات اقدس، عرفات اجل، خدام یسوع المسیح کے نام میں آپ کی سلام ہو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے تو گھر والے کیا کرتے ہیں؟ میں اپنی مثال آپ کو دے سکتا ہوں۔ جب میرے بڑے بیٹے کی پیدائش ہونے والی تھی تو میں اور میری بیوی بازار گئے۔ وہاں سے ہم نے اس کے لیے ایک بلینکٹ خریدا، ہم نے اس کے لیے کچھ کپڑے خریدے، اس کے لیے فیڈر، اس کے لیے دودھ اور وہ سب چیزیں جو اس کی پیدائش کے وقت اس کو ضرورت تھی ہم نے وہ لے کر رکھی۔ یہ صرف میں ہی نہیں تھا جس نے ایسا کیا، سبھی ماں باپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ماں باپ کا ایسا ہی دل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب کچھ مہیا کرنا چاہتے ہیں، اس سے بھی پہلے جب ان کی ضرورت ہو وہ اس کو مہیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہمیں باغ عدن میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو ان کو سب سے آخر میں بنایا۔ خدا اس سے پہلے سب کچھ بنا چکا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ آدم اور حوا کو تخلیق کیا جائے ان کی ضرورت کی ہر ایک چیز وہاں پر موجود ہو۔ یہ ایک دفعہ پھر سے ہمیں واپس اسی موضوع کی طرف لے جاتی ہے جس کا ہم نے آغاز کیا۔ ہم نے جانا کہ خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ ہم نے جانا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے یعنی آدم اور حوا جو ہیں وہ خدا کے خاندان کے طور پر تخلیق کیے گئے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ شبیہ پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انہیں اپنے بیٹے کے طور پر جب بنایا تو وہ خدا کی جگہ زمین پر حکمران بھی ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو خدا کی مرضی یہ تھی، اپنی شبیہ پر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا نے ایک محدود پیمانے پر اپنے کردار کی خوبیاں ان کے اندر رکھی تاکہ ان میں سے خدا کی جھلک نظر آئے۔ آج اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ خدا باپ ہے، اور خدا جب باپ ہے تو اس کا کیا اطلاق ہماری زندگی پر ہوتا ہے، اس سے ہم کیا عکس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ آیات پڑھتے ہیں اور ان آیات کی روشنی میں آج کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما تھا اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اس حوالے میں باپ کے بارے میں چند اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ کیونکہ خدا باپ ہے اور باپ کا دل رکھتا ہے تو اس نے آدم کی پیدائش سے قبل ہی سب کچھ مہیا کر دیا۔ جیسے میں نے اوپر کہا کہ باپ ہونے کے ناطے میں نے بھی ایسا ہی اپنے بیٹے کے لیے کیا۔ خدا نے بھی آدم کو سب کچھ مہیا کیا، اس کے کھانے پینے کا خیال ہو یا دن رات کا نظام ہو تاکہ وہ آرام بھی کر سکے، خدا نے وہ سب کچھ کیا۔ باپ کا ہونے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ باپ مہیا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اس کا ایک حصہ ہے۔ باپ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان چیزوں سے روکا جائے اپنے بچوں کو جو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا جس کے بارے میں ابھی میں نے بتایا، تو جب سردیاں آئیں تو ہم نے ہیٹر لگایا، اور جب ہم نے ہیٹر لگایا تو اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس جائے۔ اس کی وہ جو لال روشنی ہے، وہ جو درمیان میں وہ سرخ ہوا ہوتا اسے بہت اٹریکٹ کرتا، اور وہ جانے کی کوشش کرتا، اور ہر دفعہ میں اور میری بیوی اسے منع کرتے، لیکن وہ بچہ تھا اور اس کی خواہش جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ کسی طرح اسے ہاتھ لگائے۔ اور پھر ایک دن جب بیوی میری مصروف تھی اور میں گھر پہ نہیں تھا، اس نے جا کر اسے ہاتھ لگا لی اور وہ بہت رویا۔ جیسے بتایا کہ اس نے بہت رویا، اور یہ رونا جو تھا اس جلن کی وجہ سے تھا جو ہیٹر کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے آئی۔ دراصل یہی وہ جلن تھی جس سے بچانے کے لیے میں اور میری بیوی اسے ہیٹر کے پاس جانے نہیں دے رہے تھے۔ اب جب وہ رو رہا تھا تو ہمارا دل بھی رو رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے منع کرنے کے باوجود اس نے وہی کیا جس سے اسے منع کیا گیا۔
अब जब खुदा ने आदम और हवा को सब कुछ खाने के लिए दे दिया, तो साथ में उसे नेको बद की पहचान का दरख्त खाने से मना किया, उसके फल में से खाने से मना किया। अब खुदा जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा, इसीलिए खुदा ने उसे मना किया। जब खुदा ने आदम को इस फल खाने से मना किया तो यह मोहब्बत का इजहार था। ठीक वैसे ही जैसे खुदा ने जब मुहैया किया तो वो भी मोहब्बत का इजहार था। अब जब खुदा ने उसे ये फल खाने से मना किया तो ये भी मोहब्बत का इजहार था। बाज लोगों के नजदीक ये शायद बड़ी अजीब बात होगी, लेकिन ये सच है कि मोहब्बत ना सिर्फ मुहैया करती है बल्कि मोहब्बत हमें बहुत सारी चीजों से रोकती भी है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारी चीजों से रोकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो चीजें उनके लिए अच्छी नहीं है। इसी तरह से खुदा भी बात चीजों से रोकता है। जब खुदा हमें बात चीजों से रोकता है तो मतलब उसका यह नहीं है कि वो हमारी आजादी सुलभ करना चाहता है, बल्कि वो जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। चूंकि वो मखाल के कायनात है, चूंकि वो माल के कायनात है, उसको पता है। ठीक वैसे ही जैसे बाप होने के नाते मैं अपने बच्चों को बहुत सारी चीजों से रोकता हूं और मकसद ये होता है कि वो किसी तरह का नुकसान ना उठाएं। ये बात हमें कितनी भी अजीब लगे, कितनी भी मुश्किल लगे, लेकिन मोहब्बत इसी का नाम है। मोहब्बत अगर मुहैया करती है तो मोहब्बत बात चीजें मुहैया नहीं भी करती है। मोहब्बत अगर हमें दिल खोल कर सब कुछ देती है तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें रोकती भी है। मेरी दुआ है कि आज का दिन जब आप गुजारते हैं तो इस एहसास के साथ गुजारिए कि खुदा बाप है, और अगर उसने चंद चीजें हमें मना कर रखी हैं, अगर कुछ ऐसी बातें करने से वो मना करता है तो इसलिए कि वो हमारा भला चाहता है। वो चाहता है कि हम उस दुख में से ना गुजरे जो वो काम करके हमें सहना पड़ेंगे। उसकी एक मिसाल के साथ मैं इसको क्लोज करूंगा। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस शराब पीने से मना फरमाती है। अब हमें पता है, बाइबल मुकद्दस इस बारे में वाज़ेह है कि क्यों बाइबल ऐसा कहती है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है इस बारे में, बहुत ही वाज़ेह तौर पर इसको बयान करती है कि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, इससे इंसान अपने होशो हवास में नहीं रहता है, वो अच्छे बुरे की तमीज खो बैठता है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस इसे मना करती है। एक बाप की तरह अगर आप एक अच्छे बाप हैं तो एग्जैक्टली आप भी अपने बच्चों को से मना ही करेंगे, और इसका मतलब गुनाह और सवाब नहीं है। इससे मुराद यह है कि खुदा हमें बचाना चाहता है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं और तकलीफ में पड़ते हैं तो जैसे मुझे तकलीफ हुई कि मेरे बेटे ने हीटर को हाथ लगाई और जलन हुई, तो खुदा को भी कोई खुशी नहीं होती है। इसीलिए खुदा हमें बहुत सारी बातों से मना करता है। आज की सुबह मेरी दुआ है कि जब आज आप अपने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, या फिर आप हाउस वाइफ हैं, तो जो जिंदगी गुजारते हैं तो देखिए कि खुदा हमसे क्या चाहता है। अगर वो किसी चीज से मना कर रहा है तो इसलिए नहीं कि हमारी आजादी छिन जाए, बल्कि इसलिए कि वो चाहता है कि हम हकीकी खुशी पाए, हम बहुत सारे हादसात और नुकसान से बच सके। आज का दिन इसी एहसास के साथ गुजारिए। एक बाप है जो आपकी रहनुमाई करने के लिए मौजूद है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली। हैव अ गुड डे।